لگی، وہ ختم کر دیا انہوں نے وہاں. تو پوچھا لوگوں نے، جو لوگ اصول کرنے گئے تھے جزیہ، کہ بھئی تم لوگ کیوں جزیہ نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا اگلے لوگ جو آتے تھے وہ رات بھر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، روتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی، بہت کم کھاتے تھے، بہت کم بھی پیتے تھے، اس لیے نیند کا خمار بھی ان پر نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کا خوف اور رعب ایسا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں. اور اب تم جو آئے ہو رات بھر کھا کر کے خوب زیادہ پیٹ بھر کے سوتے ہو، نہ تمہیں تلاوت قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ تم کو تہجد سے کوئی مطلب ہے. تو جب شکل یہ ہے کہ تم بھی ہمارے برابر ہو گئے اپنے امانت میں اور اپنے سارے معاملات میں، تو اب کس چیز کا ہم ٹیکس دیں تم کو؟ تمہاری حیثیت ہم سے اونچی ہو تو ہم دیں. تو مقصد یہ ہے، یہ چیز ہوئی ہمیشہ کہ ان لوگوں نے عملی طور پر پوری دنیا میں جہاں گئے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے چہرے مہرے، اپنے سلوک اور اپنی شرافت سے ساری چیز پھیلائی. آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کسی جگہ کا ایک گورنر بنانا ہے، فلاں جگہ گورنر بنانا ہے. چنانچہ لوگوں نے اشارہ کیا کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کبھی کیا ہے، لین دین؟ کہا نہیں. کہا کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا کبھی اس کے ساتھ ٹور میں رہے ہو، سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا یہی تو محک، یہی تو کٹسوٹی ہے کسی آدمی کے پہچاننے کے لیے کہ لین دین میں پختہ ہے کہ نہیں. سفر میں وہ مخدوم تو نہیں بنتا ہے، باس تو نہیں بنتا ہے، بلکہ خدمت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پورا سلوک پڑوسی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پڑوسی کو ستائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے محفوظ نہ رہیں. تو جب تک ان تین چیزوں پر کسی کو نہ آزماؤ تب تک وہ کیسے خلق خدا کی خدمت کرے گا؟ تو یہ چیز ان صحابہ کرام میں، تابعین میں، خیر القرون کے لوگوں میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو مجھ سے میرے بعد ہیں، یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین. تو یہ بہتر دور جو تھا اس میں ساری قدریں تھیں پورے طور پر. صحابی ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہر شخص امانت اور سچائی کا نمونہ تھا. آج جب کوئی ایک امین آدمی مل جاتا ہے تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص ہے جو امانت دار ہے، اس سے معاملہ سمجھو. یہ صورت ہوئی، اور اب ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی امانت دار آدمی مل رہا ہے یا نہیں، کوئی سچا آدمی ہے جو مل رہا ہے. تو اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پورے طور پر یہ بات سمجھی کہ دین ابراہیمی جو آیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ قائم کیا تاکہ یہ توحید کا مرکز زندہ رہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مختلف قومیں جس طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہوئیں. شروع تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی، ان کے دور سے، کہ وہاں کچھ لوگ تھے یغوث، یعوق، نصر وغیرہ بڑے بڑے بزرگ. جب وہ لوگ مر گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی عقیدت میں ان کے بت تراش لیے اور پوجنے لگے. لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء جب آئے اور اس کا پورا بندوبست فرمایا تو بھی شرک کسی وقتاً فوقتاً زندہ ہوتا رہا اور ساری چیزیں وہ آتی رہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنی پوری امت کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی کہ وہ شرک سے محفوظ رہ سکیں، بت پرستی سے محفوظ رہ سکیں، پیر پرستی سے محفوظ رہ سکیں، اور کسی کو ما فوق الفطرت مخلوق نہ سمجھیں بلکہ اللہ ہی کو قاضی حاجات اور سب کچھ سمجھیں. تو جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی، اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہاں بھی پہنچے ہر جگہ انہوں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہمیں شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور سنت جہاں پورے طور پر موجود نہیں ہے، سنت کی نشر و اشاعت کے لیے پوری جد و جہد کرنی چاہیے. ہندوستان کی سرزمین کا تعلق اس وقت سمندر کے ورے
جزیرے سے قریب ہی تھا، کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا. اس طرف یمن کے راستے سے، کسی طرف اور راستے تھے، اور تجارتی تعلقات جیسا کہ میں نے بتایا ان لوگوں کے ساتھ تھے عربوں کے. تو جب یہاں کی بت پرستی دیکھی انہوں نے تو سب سے زیادہ اس پر زور دیا. چنانچہ امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کے دور میں کچھ فاتحین آئے اور انہوں نے سندھ وغیرہ کے علاقے میں، دیبل کے علاقے میں اور بمبئی کے سواحل پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت عمر کے دور میں تین شخص آگے بڑھے، ابو الحکم بن عاص وغیرہ، اور جنہوں نے پوری کوشش کی. پھر اس کے بعد امیر المومنین اور خطاب کے دور کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعداد اور بڑھی. پھر حضرت علی کے دور میں کچھ فتنے جاگے، لیکن اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور ہوا اور فتنے کم ہوئے اور حکومت اور مضبوط ہوئی تو بنو امیہ نے جد و جہد کی. چنانچہ امیر معاویہ کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا اس میں ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف جب وہاں کے گورنر بڑے مشرقی صوبوں کے، بمبئی کے، اس طرف ہندوستان کے، سندھ کے، بلوچستان کے، تو اس دور میں جب ظلم کیا وہاں کے لوگوں نے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے، جو لوگ تجارت کے لیے سری لنکا گئے تھے یا جنوبی ہند گئے تھے سمندر کے راستوں سے، ان پر ظلم ہونے لگا. اور ایک مرتبہ ایک قافلہ وہاں سے سرندیپ سے لوٹ رہا تھا سیلون کے علاقے سے، تو دیبل کی بندرگاہ پر جو کراچی ہی کی ایک پرانی شکل تھی، وہاں راجہ داہر نے حملہ کر کے ڈاکو اٹھائے اور قتل کیا عورتوں کو بھی. عورتیں چیخیں اور سارے مسائل ہوئے. ولید بن عبد الملک تک یہ آواز پہنچی. چنانچہ ولید بن عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم مشرقی صوبے کے، مشرقی زون کے تم ذمہ دار ہو، تم کو بندوبست کرنا چاہیے. ہماری لڑکی اور ہمارے لڑکے اور ہمارے جوان جو دین کی دعوت کو لے کر کے گئے تھے، جو تاجر ہیں، جو امن پسند ہیں، جن سے کوئی چیز شرط ظاہر نہیں ہوئی، ان پر کیسے وہاں کے ڈاکو نے حملہ کیا. چنانچہ محمد بن قاسم ایک 19 سال کا نوجوان منتخب کیا گیا اور وہ گئے. اور آپ کو معلوم ہے سندھ اور ملتان میں سب سے پہلے اسلام پھیلا محمد بن قاسم کے دور میں. یہ وہی دور تھا جب اسلام کی اصلی شکل زندہ تھی. وہ بہتر دور تھا جس میں قرآن پاک، حدیث رسول، سنت رسول، یہ ساری چیزیں جتنی تھیں ابھی تر و تازہ تھیں. ابھی تک عجمیت، ابھی تک غیر اسلامی رسوم ان میں نہیں آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین جو بعد میں جنہوں نے دین کی عظیم الشان خدمات کی، اپنے اپنے ذوق اور مسلک کے اعتبار سے وہ ائمہ مجتہدین، ان کا کوئی ذکر اس وقت تک نہیں تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام محمد کے استاد، ان کی صورت یہ تھی 80 ہجری میں پیدا ہوئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں اور 150 میں وفات ہوئی. اب اگر 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو بہت جلدی اگر ان کے شاگرد پھیلنے لگے ہوں گے تو 120-130 میں پھیلے ہوں گے. بھئی جس روز پیدا ہوئے اسی وقت کیسے پھیلیں گے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 79 میں پیدا ہوئے، حضرت امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے سن میں پیدا ہوئے. بھائی 194 یا 164 میں. تو ان لوگوں کے پہلے وہ مختلف ٹولیاں، مختلف فرقے، مختلف افکار، مختلف لوگوں کی طرف انتساب نہیں تھا. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اپنے آپ کو باقاعدہ کھل کر کے کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چل رہا ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ 64 صدی ہجری کے پہلے کوئی مذہب تھا ہی نہیں. ایسے ہی مشہور فلسفی ابن خلدون، تو اس دور میں تاجروں کے ذریعے، مجاہدین کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے اور سفر کرنے والے لوگوں کے ذریعے جو شکل پہنچی وہ بالکل اصلی اسلام کی شکل تھی. اسی لیے امام بشاری مقدسی جن کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقانیم، جغرافی کی سب سے مستند کتاب آج بھی یورپ اور امریکہ اور ایشیا میں مانی جاتی ہے اور افریقہ میں ہر جگہ، انہوں نے کھل کر کے لکھا ہے کہ میں 375 میں گیا سندھ اور ملتان میں، تو وہاں یا تو کچھ لوگ ایسے ملے جو حضرت علی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اور بقیہ لوگ جو ملے وہ سب کے سب اپنے آپ کو حدیث کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی اہل حدیث کہتے تھے. محمود غزنوی کے دور میں قفال مروزی، شہاب الدین غوری کے چھوٹے یا بڑے بھائی شمس الدین غوری،
کھل کر اپنے سلسلے میں اپنے لوگوں سے مورخ فرشتہ نے بھی، چشنامے والے نے بھی، سب نے لکھا ہے کہ کھل کر اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حدیث کی طرف کہ میں کسی کی تقلید کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اور خود ہی نہیں ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے روکا تھا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی میں نے ذکر کیا، انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے کہا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آپ کے اقوال کا وہ لکھو جہاں سے میں لے رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھل کر فرمایا کہ جب صحیح حدیث ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی قول میرا حدیث کے متعارض ہو تو میرے قول کو دیوار پہ پھینک دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ایک کی کچھ باتیں چھوڑ دی جائیں گی، کچھ باتیں لی جائیں گی، سوائے اس قبر والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی ہر بات واجب ہے اور کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ اور احمد بن حنبل نے تو اور کھل کر کے کہا کہ نہ تو